تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اس مینٹس مین کو جس نے سوچن کا ہاتھ اپنے منہ میں پکڑ رکھا تھا اور بولتا ہے یہیں تو وہ ٹیسٹ ہے جس کو میں اتنے وقت سے ڈھونڈ رہا تھا، اور سوچن کے گلاسز کو ہٹا کر بولتا ہے کہ یہ کافی درد بھری باتیں ہیں، آس پاس بہت سارے ٹیسٹی کھانا ہو اور آپ انہیں چھو تک نہ پاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ سوچن کو اوپر اٹھا لیتا ہے اپنے ان ہاتھوں سے اور بولتا ہے کہ چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بول کر اپنا منہ بڑا کر دیتا ہے سوچن کو کھانے کے لیے، اور سوچن نے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور سوچتا ہے کیا میں اب یہاں کھایا جاؤں گا۔ پھر ہم دوسری سائڈ دیکھتے ہیں جہاں انٹینا انکل اور ہانزو وغیرہ سارے کافی فکر مند تھے اور چلا رہے تھے کہ اس ریٹ سے یہ تو مر جائے گا، کوئی جا کے بچاؤ اسے یا اسے کھولو ہم جاتے ہیں۔ مسٹر جو بھی پروفیسر سے چلا کر بولتا ہے کہ پروفیسر کچھ کیجئے، لیکن پروفیسر بالکل سیریس موڈ میں تھا، سوچن کو دیکھے جا رہا تھا اور دیکھ کر بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ جلدی ٹرانسفارم ہو جائے گا۔ پھر ہم سوچن کے تھوٹس کو دیکھتے ہیں جہاں ایک دم اندھیری جگہ پہ کوئی بولتا ہے کہ تم کھائے جاؤ گے، اور پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کونے میں بیٹھا تھا اپنے سر پکڑ کر، اور اس کو آوازیں آ رہی تھی کہ اگر تم کھاؤ گے نہیں تو تم خود کھائے جاؤ گے۔ اسی طرح سے سوچن کو آوازیں آئی جا رہی تھی، لیکن سوچن جب سر اٹھا کر دوسری طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کیا یہ میری آواز ہے، تو وہاں ایک بہت بڑا ڈریگن فلائی تھا جو کہ بہت زیادہ کریپی بھی تھا اور یہ باتیں بولے جا رہا تھا کہ اگر تم کھاؤ گے نہیں تو تم خود کھائے جاؤ گے۔ سوچن اس کو بڑے حیرت سے دیکھتا ہے اور بولتا ہے کیا یہ وہی ڈریگن فلائی ہے جس کا ڈی این اے میں نے انہیل کیا تھا؟ اور ڈریگن فلائی سوچن کو اپنے ہاتھ میں یا ٹینٹیکل جو بھی کہہ لو اس سے پکڑ کر اپنے قریب لاتا ہے، اور سوچن کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے وہ ڈریگن فلائی، جس کو دیکھ سوچن کی پھٹ جاتی ہے اور پروفیسر کی وہ بات یاد آتی ہے جہاں پروفیسر نے کہا تھا کہ میرے اس پرانے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس کے اپنے ہی کمپلیکس نے اسے نگل لیا تھا۔ پھر ہمارا سین سوچن کے تھوٹ سے باہر آتا ہے جہاں ہم ایک نیلی روشنی دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر وہ ڈریگن فلائی بھی کافی حیران تھا، لیکن سوچن ڈریگن فلائی کو زیادہ حیران رہنے کا موقع نہیں دیتا اور اٹھا کر دوسری طرف پٹک دیتا ہے، جس سے وہ ٹپے کھا کر کافی دور گرتا ہے۔ اور پھر ہمارا سین دوسری طرف جاتا ہے جہاں ہم سوچن کے گروپ ممبرز کو دیکھتے ہیں جن سب کے منہ کھلے رہ گئے تھے، اور پروفیسر بولتا ہے کہ تو آخر میں یہ سب ایسا ہی ہوا، یہ اپنے کمپلیکس کو کنٹرول نہیں کر پایا، اور ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، اور سوچن کو اس حالت میں دیکھ کر ان دوسرے اسٹوڈنٹس کی 4 نہیں بلکہ 64 ہو گئی تھی۔ پھر ہمارا سین فائٹ پر آتا ہے جہاں وہ مینٹس مین ٹپ کے کھا کر پیچھے جا رہا تھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کیا یہ اچانک اتنا بدل کیوں گیا؟ وہ بیچارہ اتنا بول ہی پاتا ہے لیکن سوچن ہنستے ہوئے اس کے بالکل چہرے کے سامنے آ گیا تھا اور اس مینٹس مین بیچارے کی پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ اب تو مجھے اس مینٹس مین پر ترس آتا ہے، لیکن سوچن رکنے والا نہیں تھا، اتنے میں اس کی واٹ لگائے جا رہا تھا اس مینٹس مین کی۔ بھائی ذرا تم اس مینٹس مین کا چہرہ دیکھو، بیچارہ سوچ رہا ہوگا کہ کہاں پھنس گیا۔ سوچن نے اپنے دانت اور ہاتھوں سے اس کے جو ہاتھ وغیرہ تھے، مطلب جو میٹل سے اس کے ہاتھ وغیرہ بنائے تھے اس مینٹس مین کے، ان سب کو اکھاڑ دیتا ہے، اکھاڑ یا توڑ دیتا ہے۔ یہ سب اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ مینٹس مین بولتا ہے کیا اب یہاں میرا شکار ہو رہا ہے؟ میں تو خود کو شکاری سمجھ رہا تھا، لیکن سوچن بالکل مونسٹر کی طرح اس کو پیلے جا رہا تھا بس، جس کو دیکھ کر اس انٹینا گل کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور باقی اسٹوڈنٹ کی تو پہلے سے پھٹی پڑی تھی اس خوفناک نظارے کو دیکھ کر، اور وہ اسٹوڈنٹ آپس میں بولتے ہیں کہ سوچن جیت رہا ہے لیکن وہ اتنا ڈراونا کیوں لگ رہا ہے۔ مسٹر جو بھی دیکھ کر بولتا ہے کہ پروفیسر کیا اب ہمیں روکنا نہیں چاہیے؟ اب اس کے کمپلیکس نے پوری طرح اس کو نگل لیا ہے اور اب وہ کوشش کرے گا کہ اپنے اپوننٹ کو کھا جائے۔ اگر ایسا ہوا اور اس نے ایک بار خون کا مزہ چکھا تو انسان کے طور پر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک مونسٹر بن جائے گا۔ جو بات پروفیسر بھی چپ چاپ سن رہا تھا، اور پھر پروفیسر سوچتے ہوئے بولتا ہے کیا وہ کانفیڈنس تھا پچھلی بار جو ہوا اس نے خود کو روکا تھا؟ مجھے لگا تھا کہ یہ اپنے کمپلیکس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور پھر سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بس ہو گیا، اور ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے اس مینٹس مین کی گھٹیا کھڑی کر دی تھی۔ پھر ہم سوچن کے انر تھاٹس کو دیکھتے ہیں جہاں سوچن گرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا اپنی باڈی میں،
ہاں، یہ شاید اس لیے کیونکہ اس ڈریگن فلائی نے مجھے کھا لیا تھا۔ اس نے میری باڈی پر کنٹرول کر لیا ہے اور سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ پھر سے مجھے ایک مونسٹر کی طرح دیکھیں گے، لیکن ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اپنی آنکھ بند کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ چلو، میرا انت ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ پھر ہمارا سین فائٹ پر آتا ہے جہاں وہ دونوں لڑ رہے تھے، اور وہ مینٹس مین کانپتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں، مجھے اب دکھ رہا ہے تمہیں بھی میٹ چاہیے ہے نا؟ چلو شیئر کرتے ہیں، یہ بول کر اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے سوچن کی طرف۔ یہ دیکھ کر پروفیسر چلا کر بولتا ہے کہ چلو، اسائنمنٹ ایک فیلئر رہا، ڈور کو کھولو اور اس کو روکو جلدی۔ پھر اچانک ایک چلانے کی آواز آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو وہ انٹینا گرل تھی اور چلا کر سوچن سے کہہ رہی تھی کہ سوچن، ایسا مت کرو، تم نے کہا تھا کہ تم ایک نارمل کالج لائف جینا چاہتے ہو۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے یہ بات تو سن لی تھی اور اپنے ہی خیالوں میں سوچتا ہے کہ میں نے اس ٹائم کیا کہا تھا؟ ہاں، ایک نارمل لائف۔ وہ اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ میں ڈرنک تھا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک نارمل لائف ہی چاہتا تھا، اس لیے کہا تھا۔ اور پھر اس ٹائم کو یاد کرتا ہے جہاں یہ دونوں ایک ساتھ تھے اور سوچن نے انٹینا گرل سے کہا تھا کہ چلو آج سب کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم دونوں پھر کبھی ہینگ آؤٹ کریں گے۔ سوچن کی یہ باتیں سن کر انٹینا گرل نے بھی کہا تھا اس ٹائم کہ ٹھیک ہے، لیکن چلو مجھ سے ایک اور پرومس کرو۔ جہاں انٹینا گرل نے سوچن کا ہاتھ پکڑا تھا اور بولتی ہے کہ اگر ہم دونوں نہیں، اگر ہم میں سے ایک کوئی بھی نارمل انسان بنا تو ہم پھر بھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اسی طرح سے ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے گریجویشن کے بعد بھی۔ اور یہ سب باتیں سوچ کر سوچن اچانک اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے، یا شاید ہوش میں آتا ہے۔ اور پھر ہم سوچن کے اندر اس ڈریگن فلائی کو دیکھتے ہیں جس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، جہاں سوچن اپنی باڈی کو واپس کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھا اور بولتا ہے کہ میں ایک مونسٹر نہیں ہوں۔ پھر ہمارا سین باہر فائٹ پہ آتا ہے جہاں پر سوچن نے مکہ تیار کر لیا تھا اور بولتا ہے کہ میں، یہ بول کر اس کو ایک زوردار مکہ دے مارتا ہے اس مینٹس مین کو، جس سے وہ دور جا کر دیوار سے جا ٹکراتا ہے اور ہر طرف دھول ہو جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ہانزو وغیرہ سا کافی شوق میں تھے۔ پروفیسر اور انٹینا گرل بھی کچھ دیکھ کر حیران تھے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں اس فائٹ میں سوچن اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور وہ مینٹس مین دیوار کے ساتھ پڑا تھا، اور اس مینٹس مین کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور سوچن کی ان نکل سے بھی روشنی نکل رہی تھی۔ سوچن ان نکلز کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ آخر کس طرح کی پاور ہے۔ مسٹر جو بھی اندر پہنچ گئے تھے اور بولتا ہے یہ کیا، لیکن اتنے میں ہی پروفیسر کی آواز آتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں انہیں روکنے کی، تم واپس آؤ اپنی جگہ پر۔ اور پروفیسر جی بہت خوش ہو کر بولتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سوچن، تم نے آخر یہ کر دکھایا، تم نے اپنے اس اسائنمنٹ کو پاس کر کے دکھایا۔ پھر ہمارا سین دوسری طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں ہم بریڈر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اندھیری سی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اور بولتا ہے کسی سے کہ چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارا سین نیسٹ کے باہر آتا ہے جہاں کچھ لوگ نیسٹ کو دیکھ رہے تھے اور یہ کافی خطرناک تھے دکھنے میں، ہوڑی موڑی پہن رکھی تھی سب نے اور کافی چل لگ رہے تھے۔ جن ہم کو بتاتا ہے کہ اسی طرح سے سارے اسائنمنٹ ختم ہو گئے دوسرے لوگوں کے بھی، اور سوچن بیڈ پر پڑا تھا اور بول رہا تھا کہ میرے زخموں کی وجہ سے میں ان کو صحیح سے دیکھ تو نہیں پایا، لیکن میں نے سنا ہے کچھ اسٹوڈنٹ نے بہت اچھا کام کیا اس اسائنمنٹ میں۔ اور پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جن نے ساری وہ ٹینس گیندیں کٹ کر دی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنا اسائنمنٹ پورا نہیں کیا۔ یہ بولتے ہوئے ہم انٹینا گرل کو دکھایا جاتا ہے جس نے اس دوسری لڑکی کو گدا پیٹا تھا، اور سوچن اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹ نے اپنا اسائنمنٹ اچھے سے کمپلیٹ کیا ہے۔ اور پھر ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنا اسائنمنٹ بہت اچھے سے کمپلیٹ کیا تھا، اور اسی اسائنمنٹ کے ذریعے ہمارا مڈ ٹرم کا ایگزام بھی ختم ہو گیا۔ پھر ہم کو باہر سے نیسٹ کا ایک خوبصورت سا سین دکھایا جاتا ہے، اور پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے انٹینا گرل پر جو کہ چلتے ہوئے آ رہی تھی اور بولتی ہے کہ ہمارا پرسنل اسائنمنٹ ابھی ختم ہو گیا ہے تو میرے پاس ابھی کافی فری ٹائم ہے، اور سوچتی ہے کہ کیا میں سوچن کے ساتھ کل کچھ کھانے چلی جاؤں، اور خوش بھی ہو رہی تھی، لیکن اتنے میں ہی اس کو آواز آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے تو وہاں سوچن کھڑا تھا،
वो भी कोकून में, मतलब बैठा हुआ था। एंटीना गर्ल सूचन के पास जाकर बोलती है कि तुम्हें किसने बांधा है, जिस पर वो सिल्क वाली लड़की बोलती है कि आराम से, ये कहीं फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हें चोट ना पहुंचाए, इसीलिए हमने इसे बांधे रखा था। जिस पर एंटीना गर्ल बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन इतने में ही प्रोफेसर जी आते हैं और बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल के जो हायर अप्स हैं उन्होंने भी सूचन को परमिशन दे दी है कि वो अभी सेफ है, कोई खतरा नहीं हमारे स्कूल के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है तुम लोग डरे हुए होंगे उस वजह से जो तुम लोगों ने पिछले वक्त देखा था। ये बेसिकली जंगल जूस का साइड इफ़ेक्ट है, जहाँ यूज़र कंट्रोल हो जाता है अपने इंस्टिंक्ट के ज़रिए। इस जंगल जूस का साइड इफ़ेक्ट उन लोगों में ही जाहिर होता है जिनके साथ उनकी इंसेक्ट की एबिलिटी में ज़्यादा अच्छी तरह से कर रही हो, जैसे कि सूचन और शिनग्यायुन जिसने पहले नेस्ट पर अटैक किया था। एंटीना गर्ल और हांजो सूचन को खोल रहे थे और स्कॉर्पियन गर्ल सामने बैठी हुई थी, उनको इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। तो प्रोफेसर उनको समझाता है कि तमाम लिविंग थिंग जो होती हैं उनके डीएनए में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो कि इंसानी डीएनए से मैच करती हैं। जैसे कि चूहे हैं, उनके डीएनए और हमारे डीएनए में 90% सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ तक कि केले और हमारे डीएनए में भी 50% सिमिलैरिटीज़ है। जितना हमारा डीएनए मैच करेगा किसी इंसेक्ट से जिससे हम फ्यूज़ हुए हैं इस जंगल जूस के ज़रिए, उतने ही हमारे चांस है कि हम अच्छी तरह से अपने एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी उस जानवर की डीएनए से कैसे मैच करती है खुद को। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कुछ लोग कम्प्लीटली उनका फेस वगैरह सब चेंज हो गया है और कुछ लोगों के बस सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट से चेंज हुए हैं। ये सब हमारे जिस्म की कैपेबिलिटी पर है कि वो इसे कैसे हैंडल कर सकता है। शिनग्यायुन और सुजन का केस स्पेशल है। इनके डीएनए इनसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं कि ये दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। लिम्बिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि सारी याददाश्त या इमोशन वगैरह कंट्रोल करते हैं इंसान की। ये केस बहुत ही रेयर है। जो बातें सूचिन और टीना गल भी सुन रहे थे, हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है कड़ी मेहनत और सख्त ट्रेनिंग के ज़रिए। तो तुम लोग घबराओ नहीं, सूचिन ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है खुद पर। तुम बिंदास होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हांजो सोचता है कि तो जिसने नेस्ट पर पिछली बार अटैक किया था वो भी सूचिन की तरह कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकती है, हाँ। और प्रोफेसर से बोलता है कि आप कैसे जानते हैं प्रोफेसर के सूचिन भी उसकी तरह है, वो तो आउटसाइडर है ना। जिस पर प्रोफेसर कुछ देर खामोश रहता है और फिर बोलता है कि मुझे पता था कि मैं एक दिन तुम लोगों को ये बताऊंगा ज़रूर। मुझे लगता है आज का दिन ही वो दिन है। शिन ग्यान जो है वो नेस्ट की एक स्टूडेंट थी और वो नेस्ट में मेरी स्टूडेंट थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 5 साल पहले, जहाँ प्रोफेसर मस्त बियर पीते हुए जा रहा था लेकिन अचानक अपने सामने कुछ नोटिस करता है। वो शिन ज्ञान होती है जो कि प्रोफेसर को देखकर बोलती है कि हेलो, और बैकग्राउंड में प्रोफेसर की वॉइस आती है कि उन दिनों शिन ज्ञान बहुत अच्छी और आगे क्यारी स्टूडेंट थी। वो हर सेमेस्टर में टॉप आती थी और मुझे भी उसका काफ़ी ख्याल रहता था। लेकिन मुसीबत तो हर ही जगह आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। और फिर हम शिन ज्ञान को देखते हैं जिसके पीछे लड़कियां बातें कर रही थी। वो लड़कियां बोलती हैं कि देखो उसे, वो प्रोफेसर से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, ये कितना अनोइंग है। क्या इसने अपने इस पॉइजन से प्रोफेसर का ब्रेन वॉश किया है। वो सारी ऐसी ही बातें कर रही थी उसके खिलाफ। और प्रोफेसर की वॉइस आती है कि दूसरे स्टूडेंट उसको पसंद नहीं करते थे और सारे उससे डरते थे उसकी ताकत की वजह से या उसके उनसे डिफरेंट होने की वजह से। और वो लड़कियां आपस में बात करती हैं कि तुम लोग आराम से बातें करो वरना ये हमारे भी ब्रेन वॉश कर देगी, ये एक मॉन्स्टर है। और बेसिकली ये सारी बातें शिनगयान सुन रही थी। और प्रोफेसर मजीद बोलता है कि हर कोई उससे डरता था उसकी कॉम्प्लेक्स की वजह से, और बहुत से लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पर आती थी और बहुत अच्छी थी अपने काम में। अगर तुम किसी तरह से भी दूसरों से अलग हो तो वो तुम्हें इस बात के लिए निशाना बनाते हैं। ये इस दुनिया की एक बुरी हकीकत है। जहां हम सूचिन और एंटीना गल के भी पास के कुछ सीन्स देखते हैं। और प्रेजेंट में प्रोफेसर बोलता है कि ये इस माशरे की एक कड़वी हकीकत है कि अगर तुम उनसे मुख्तलिफ हो तो तुम्हें वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
وہ ایسا دکھاتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تھک گئی تھی۔ اسے اس بات پر یقین تھا کہ وہ سنڈریلا لیکوڈ حاصل کرے گی تو وہ پہلے جیسے نارمل ہوگی اور سب کچھ ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ۔ لیکن پھر وہ حادثہ ہوا جہاں اس کا کمپلیکس اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جان سے مار دیا۔ جو بات سنتے ہی ایک اسٹوڈنٹ، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمیں سوچن کو قید میں رکھنا چاہیے۔ اگر اسکول والے کہیں کہ یہ سیف ہے اور یہ کڑی ٹریننگ بھی کرے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ کبھی بے قابو نہیں ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہوئے کلاس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ میں کسی ایسے کے ساتھ کلاس میں نہیں رہنا چاہتا جو مجھے کبھی بھی مار سکتا ہو اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ یہ باتیں سارے سوچن سن رہا تھا اور وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ جو باتیں سن کر اینٹینا گل اور ہانزو اور وہ اسکورپین گل کافی غصہ ہو گئے تھے اس لڑکے کی باتیں، لیکن پروفیسر بولتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم کرو جو اس نے کیا ہے۔ کیا تم اپنے جانی دشمن کے ساتھ اپنی زندگی کا خطرہ لے سکتے ہو؟ اس نے کیا ہے، وہ بھی ایک ہفتے تک۔ اور یہ سب اس نے اس لیے برداشت کیا تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ، تم لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ رہے اور پڑھ سکے۔ کیا تم اب اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ اب کیا تم اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو پھاڑ سکتے ہو؟ اس نے ایسا کیا ہے تاکہ تم لوگ ہرٹ نہ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے اپنی جان لگا دی خود کو قابو کرنے کے لیے۔ تو اب تم بتاؤ، کیا تم ایسے آدمی سے نفرت کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ تم ڈرے ہوئے ہو اس سے، بالکل اسی طرح سے جیسے شن کیا ان کو ٹریٹ کیا تھا ان لوگوں نے۔ پروفیسر کی یہ باتیں سن کر وہ لوگ کچھ بول نہیں پاتے، اور پروفیسر بولتا ہے ویسے بھی اس نے خود پر کنٹرول پا لیا ہے، یہ وہ کرنے میں کامیاب رہا جو شن گیایون نہیں کر سکی۔ تو اب فیصلہ تم لوگوں کا ہے، تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اسے باہر پھینکنا چاہتے ہو اور یا اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، جو کہ اس سال کا فرسٹ رینک اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے، جس پر وہ دو لڑکیاں بولتی ہیں کیا تم نے سنا پروفیسر نے کیا کہا؟ سوچن بھی اب فرسٹ کینڈیڈیٹ بن گیا ہے سنڈریلا لیکوڈ کے لیے، جس طرح اینٹینا گل ہے۔ ہانزو بھی کافی خوش ہو کر بولتا ہے کہ ویسے اس کے اسائنمنٹ گریڈ بہت زیادہ ہی اچھے تھے، جس پر اسکورپین گرل بولتی ہے تو کیا تم جلس ہو اس بات سے؟ پروفیسر بھی خوش ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گارنٹی سے ٹاپ اسٹوڈنٹ بن جاؤ گے، تم اپنے مقصد کے ایک قدم قریب ہوئے ہو۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ چلتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا فرسٹ پلیس پر، سچ میں کیا میں ابھی اپنے مقصد کے قریب ہوا ہوں؟ پھر سوچن سوچتے ہوئے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا شکریہ جو انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، ابھی بھی مجھے اوائڈ نہیں کر رہے۔ پھر اس کو کچھ یاد آتا ہے اور پروفیسر کے بارے میں سوچ کر بولتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے پروفیسر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے تاکہ میری کچھ مدد ہو سکے۔ شاید وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں جتنا میں سوچتا ہوں۔ پھر وہ خوش ہو ہی رہا تھا یہ سوچ کر، لیکن بیک گراؤنڈ میں آواز آتی ہے کہ یہی وہ دن تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں نیسٹ کی بلڈنگ میں جہاں اچانک سے دھماکہ ہو جاتا ہے اور وہ آواز کہتی ہے کہ یہی وہ دن تھا اس حادثے کا جہاں سارے لوگ گھبرائے ہوئے تھے، اور کوئی بولتا ہے کہ یہاں ایکسپلوژن ہوا ہے لیب میں۔ سوچن سوچتا ہے کیا ابھی سارے لوگ خطرے میں ہیں نیسٹ کے، اور پھر سے وہ آواز آتی ہے کہ اس دن میں نے، یہ شاید سوچن کی آواز تھی جو یہ ساری سٹوری سنا رہا ہے ابھی، اس دن میں نے ایکسپیرینس کی ایک ایسی فائٹ جو مجھے نہیں لگتا کسی اور نے کی ہوگی۔ پھر ہم ان خطرناک لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہوڑی موڑی پہن کر بیڈیز لگ رہے تھے سب۔ اس لڑکی کی ایئرنگ سے آواز آتی ہے کہ شکاری، جہاں وہ چشمہ پہنا ہوا بولتا ہے کہ چلو ہنٹ شروع کرتے ہیں، اور سوچن کی آواز آتی ہے کہ ایک سچی جنگل والی جنگ، ایک ریئل سروائیول آف دا فٹیسٹ والی جنگ اس دن میں نے لڑی۔ مسٹر جو کو دیکھتے ہیں جو کہ دوڑتے ہوئے اس ایکسپلوژن کی جگہ پر آ رہا تھا اور اچانک اپنے سامنے کچھ دیکھ کر حیران تھا، اور دیکھ کر بولتا ہے کیا پروفیسر جی؟ اور پھر ہم پروفیسر جی کو دیکھتے ہیں جس کی حالت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اور اس کے گود میں ایک لڑکا مر چکا تھا۔ پروفیسر جی بہت غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میں یہاں ٹھیک ہوں لیکن یہ بچہ، اور مسٹر جو سے بولتا ہے کہ یہ ہکیماڈو
آئلینڈ سے آیا ہوا ایک نارمل پرسن تھا جو کہ ہماری یونیورسٹی میں انرولمنٹ چاہتا تھا، اسی وجہ سے یہ میرے پاس آیا تھا، لیکن اب اس کی حالت دیکھو۔ پتہ نہیں کیا ہوا لیکن ان کی باڈی اچانک سے بلاسٹ کر گئی۔ مسٹر جو یہ باتیں سن کر کافی شوق میں تھا۔ پھر وہ اپنے سامنے ایک بلڈنگ میں وہ دونوں ایک لائٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ لائٹ مسلسل تیز ہو رہی تھی، اور مسٹر جو اٹھتے ہوئے بولتا ہے کیا ایک اور ایکسپلوژن۔ پروفیسر جی بھی بہت گھبرایا ہوا تھا اور بولتا ہے کہ یہ تو، اور پھر ہمیں آگے بات نہیں بتائی جاتی۔ پھر ہم کو نیسٹ کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے، اور پھر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جہاں ایمرجنسی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، اور ان اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ جلدی کریں اور اپنے لیے سیف جگہ ڈھونڈیں جہاں تم لوگ محفوظ رہ سکو۔ اور پھر ہم اسکورپین گل اور ہانزو کو دیکھتے ہیں جہاں ہانزو دوڑتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، آخر یہاں چل کیا رہا ہے ابھی۔ پھر ہم واپس سوچن پر آتے ہیں جہاں وہ سب دیکھ رہا تھا، اور اچانک اس کو آواز آتی ہے سائڈ سے کہ ہیلپ ہیلپ۔ جیسے ہی وہ اس طرف دیکھتا ہے تو وہاں ایک چھوٹی لڑکی تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی مدد کے لیے پکار رہی تھی کسی کو۔ اس لڑکی کا سر ایک طرف سے پھولنا شروع ہو گیا تھا، جس پر سنچن اس کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایمرجنسی روم میں لے جاتا ہوں ابھی۔ جس پر وہ لڑکی تھینکس بولتی ہے، لیکن اتنے میں ہی وہ ہارن بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا اور بالکل سوچن کے سامنے ہی بلاسٹ کر جاتی ہے وہ لڑکی، اور اس لڑکی کا ایک ہاتھ آ کر سوچن کے پیروں کے پاس گرتا ہے۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ہی گھبرا گیا تھا، یا شاید غصے میں تھا، اور پھر ہم کو کسی کی وائس آتی ہے کہ تو دیکھا نیسٹ تم نے کیا ہوتا ہے اگر تم کسی دوسرے کا سامان لے جاتے ہو بنا اس کی اجازت کے۔ اور یہ باتیں کہنے والا ان ہوڈی والے بندوں میں سے ایک تھا۔ وہ مزید بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ ہمیں بریڈر کی تعریف کرنی چاہیے، اسے پتا تھا کہ ایسا ہوگا، تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے سر میں یہ انسیکٹ پلانٹ کر دو تاکہ وہ ان کا کبھی بھی استعمال کر سکے۔ جس پر ہم ایک دوسری لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ نہیں بولتی، تو وہ چشمے والا بولتا ہے کہ تمہیں میری بات کا آنسر دینا چاہیے، جس پر وہ خود ہی بولتا ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے کہ ایکسپلوژن کی وجہ سے ہی ان لوگوں میں بھگدڑ مچ جائے گی اور وہ خود میں ہی بزی ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم ان کے پیچھے دیکھتے ہیں جہاں انہوں نے بہت سارے گارڈز کو نپٹا دیا تھا، اور وہ آدمی بولتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیکورٹی بھی ویک ہو جائے گی، جس پر وہ لڑکی بولتی ہے کہ ہم اندر آ گئے ہیں۔ پھر ہم ایک دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ چوٹی پر کھڑا تھا اور بولتا ہے کہ چلو اب اندر جاؤ، اور ایک بات یاد رکھنا۔ ہم اس آدمی کا فیس دیکھتے ہیں جو کہ کافی ڈراونا تھا اور بولتا ہے کہ فیلئر جو ہے وہ ہمیشہ موت کو دعوت دیتا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا تم لوگ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیسٹ کا ایمرجنسی الارم شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے گیٹ وغیرہ بھی بند ہونے لگتے ہیں، اور اینٹینا گل دوڑتے ہوئے بولتی ہے کہ آخر یہاں سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی کے وقت میں نیسٹ مکمل بند ہو گیا ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، برائے مہربانی آپ اپنی محفوظ جگہ میں ہی رہیے گا۔ پھر ہم ایک انسیگمنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ باتیں پروفیسر ماں سے کر رہا تھا کہ نیسٹ تو پورا کلوز ہو گیا، اب ہم اور کیا کریں۔ اس پر پروفیسر ماں بڑی سیریس پوز میں بیٹھا ہوا تھا اور بولتا ہے نیسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہماری جاب ہے، تو گارڈینز کو ایک جگہ پر جمع کرو۔ پھر ہم باہر دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے بیچ جہاں وہ گارڈین آ گئے تھے اور پوچھ تاچھ کر رہے تھے اور لوگوں کو پہچان کر سیف جگہ پر رکھ رہے تھے، اور ان اسٹوڈنٹ سے بولتے ہیں کہ یہاں گھسپیٹی ہونے کا خدشہ ہے، تو ہمیں آپ لوگوں کی جانچ کرنی ہوگی۔ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے تو ہم فورس کا بھی یوز کر سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے اس کی۔ اینٹینا گرل سوچ رہی تھی کہ لگتا ہے حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے، انہوں نے گارڈین کو بھی بلا لیا ہے۔ جہاں وہ دوسری لڑکیاں تو ڈر رہی تھی، کوئی بولتے ہے کہ مجھے اپنے روم میں جانا ہے، اور کوئی بولتا ہے کہ حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہیں لگتا ہے۔ پھر اینٹینا گرل سوچتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں سے اسموک نکل رہی تھی وہ ریسرچ روم تھا، کیا پروفیسر ٹھیک ہوں گے؟ اور ابھی یہ سب دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لگتا ہے کہ کوئی یہاں گھسپیٹ کر رہا ہے کسی چیز کو لینے کے لیے۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی لیکن پیچھے سے ایک ہاتھ آتا ہے اس کی کیپ کے لیے، اتار دیتی ہے، اور وہ پہلے والی لڑکی تھی، اور اینٹینا گرل سے بولتی ہے کہ تم اس کے بنا اچھی لگ رہی ہو، لیکن اینٹینا گرل تو اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، اور پھر اچانک پیچھے دیکھ کر بولتی ہے کیا میں نے اسے بالکل سینس ہی نہیں کیا، کون ہے یہ؟
एंटीना गर्ल उसे देख ही रही थी, लेकिन इतने में ही उसके कान से आवाज आती है कि शुरू करो, जिस पर एंटीना गर्ल भी घबरा कर चीख मारती है। जो सुनते ही एक गार्डियन आकर उस पर अटैक कर देता है और बोलता है यहाँ खुले में हमला करना, तुम लोग कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाले हो। जहाँ पर कोई बोलता है कि सस्पेक्ट को ढूंढ लिया गया है तो आप लोग रूम नंबर 8 में जाओ सब। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिस पर उस गार्डियन ने अटैक किया था और उसकी वजह से उसका हाथ अलग हो गया था, मतलब टूट गया था शायद, और उस हाथ की जगह एक मेंटस की टांग बाहर आ जाती है। तो अब से हम इसे मेंटस ही बोलेंगे। और अनाउंसमेंट होती है कि इस लड़के के पास मेंटस की कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बैकअप की ज़रूरत है इस वक्त। और वो लड़की तो बहुत ही ख़तरनाक पोज दे रही थी, मतलब प्यारी पोज थी ये। फिर हम प्रोफेसर और मिस्टर जू को देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर बोलता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, और देखो दूसरों लोगों को निकालने में मदद करो इस बिल्डिंग से। जिस पर मिस्टर जू बोलता है कि वहाँ पहले ही सारे लोग निकल गए हैं, बस हम लोग ही बचे हैं अभी। और मिस्टर जू सोचता है कि प्रोफेसर की बॉडी पहले ही वीक हो गई है अपने कॉम्प्लेक्स को यूज़ करने की वजह से, और अब तो एक्सप्लोजन की वजह से और भी हालत ख़राब हो गई है। मुझे जल्दी ही इसको प्रोफेसर यू के पास ले जाना होगा। फिर अचानक उनके सामने कोई आता है और बोलता है ओह तो तुम हो प्रोफेसर जी, और फिर हंसते हुए अपने ऊपर से वो कपड़ा या हुडी वगैरह जो भी था उसको हटा देता है और बोलता है कि चलो बूढ़े आदमी क्यों ना हम बात करें एक और एक होकर। जिस पर प्रोफेसर बोलता है कि जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि कल्प्रिट कोई आउटसाइडर ही होगा। और फिर प्रोफेसर के सामने ग्रीन सी स्मोक आना शुरू हो जाती है और मिस्टर जू बोलते हैं कि आप अभी आराम करो थोड़ी देर, आप अभी बूढ़े हो गए हो, मुझे संभालने दो इसे, और अपनी इस हालत में आप ठीक से लड़ नहीं पाओगे। और ये बोलकर मिस्टर जू ने उस प्रोफेसर को नीचे बिठा दिया था, शायद इसने अपने बंदे को ही कमज़ोर कर दिया इसी वक्त। और फिर बड़े स्टाइल में आगे जाते हुए बोलता है कि मैं इसे अच्छी तरह से देख लूँगा। और वो आदमी भी बड़ी बेडेज तरीके से खड़ा था पॉकेट में हाथ रखे हुए अपनी, जिसको देखकर वो आदमी बोलता है कि अच्छा तो तुम हो जो मुझसे लड़ेगा अभी। फिर हम ब्रेडर को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा हुआ था और बोलता है कि शायद अब तक नेस्ट को मौत का खतरा महसूस हो चुका होगा। मेरे ये शिकारी दूसरे शिकारियों से मुख्तलिफ हैं जो मैंने पहले भेजे थे। फिर हमारा सीन उस मेंटस लड़की पर आ जाता है, जहां उस लड़की ने उन गार्डियंस की बैंड बजा दी थी और चारों तरफ लाशें ही पड़ी थी। भाई से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये खून के अंदर खूबसूरत सा डांस कर रही हो। फिर उस पर एक अटैक आता है जिसको उछलकर बड़ी खूबसूरत अंदाज में डोज करती है, और ये अटैक करने वाली एंटीना गर्ल थी और बाकी स्टूडेंट्स की तो रूहें निकल गई थी उनके जिस्म से। यहाँ एंटीना गर्ल को उससे लड़ने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी और वो लोग भी चिल्लाकर बोलते हैं कि जल्दी भागो वहाँ से। जहाँ वो मेंटस लड़की स्पिन होकर एंटीना गर्ल पर हमला करने वाली थी, लेकिन इतने में ही हम एक ग्रीन लाइट को देखते हैं जो कि आकर सीधा एंटीना गर्ल के पास में ही लैंड हो जाती है। जिस पर एंटीना गर्ल भी थोड़ी होशियार थी, लेकिन अचानक से एक आवाज़ आती है कि शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ये सूजन था, जिसको देखकर एंटीना गर्ल भी काफ़ी खुश हो गई थी। शुरुआत में हम मिस्टर जू और उस मार्क्समैन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिस्टर जू उसको देखकर बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन सी एबिलिटी यूज़ करते हो, लेकिन क्या तुम इस मार्क्स के साथ अनकंफर्टेबल नहीं होते? क्यों ना तुम इसे उतार ही दो। ये बोलकर अपने हाथों से वो स्मोक रिलीज करने लग जाता है, जिसको देखकर वो मार्क्समैन बोलता है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसने हिकमाडू आइलैंड से उन इंसेक्ट्स को बचाया था। मुझे तुम्हारी पावर का थोड़ा सा अंदाजा है कि तुम्हारी स्मोक कैसे काम करती है। और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि वो दुश्मन को उंगली तक उठाने का मौका नहीं देता। वैसे ये काफ़ी अच्छा कॉम्प्लेक्स है, तो क्यों ना तुम सिंड्रेला पोशन को भूल जाओ और हमारे साथ चले आओ। सिंड्रेला पोशन वो पोशन है जिससे इंसान दोबारा से नॉर्मल बन जाता है। जिस बात पर मिस्टर जू बोलता है माफ़ करना इसके लिए, लेकिन मैं पहले से ही यहाँ से ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मैंने सोचा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगा। ये बोलते हुए अपनी स्मोक को तेजी से फैला रहा था। जो बात सुनकर वो मास्क मैन बोलता है तो अच्छा, मुझे अब पता लग गया तुमने अपनी इंसानियत छोड़ दी है एक दूसरे तरीके से। वो इतना बोल ही पाता है, लेकिन मिस्टर जू ने अचानक उसके सामने आकर उस पर एक मुक्का मार दिया था, जिसको उस मार्क्समैन ने बड़ी आसानी से डोज कर दिया था। लेकिन मिस्टर जू फिर से अटैक करते हुए सोचता है कि
یہ کسی وجہ سے اپنا کمپلیکس یوز نہیں کر رہا۔ کیا اس کے کمپلیکس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ جیسے پروفیسر جی کے کمپلیکس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں؟ اور پھر اس کے قریب جاتے ہوئے بولتا ہے کہ ایسا ہے تو میرے پاس ایک چانس ہے جیتنے کا، لیکن وہ مارکس مین ریڈی ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ چلو تو اس میں کوئی مدد نہیں ہو سکتی اب۔ یہ بولتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ریڈی کر رہا تھا، اور پھر ہم اچانک ایک دھماکے کو دیکھتے ہیں جو کہ شاید مسٹر جو کے ہاتھ کو لگا تھا وہ اٹیک، جس سے مسٹر جو کافی گھبرا جاتا ہے۔ تو وہ ماسک مین بولتا ہے لگتا ہے تم کافی کیوریس ہو اس بارے میں، ویسے میں تمہیں بتا دوں یہی میرا کمپلیکس ہے، کیا تم نے کبھی ملیشین اینٹس کے بارے میں سنا ہے؟ اور پھر ہم کو نریٹر بتاتا ہے کہ ملیشین اینٹس ایک ایسی اینٹس ہوتی ہے جن کو ایکسپلوڈنگ اینٹس بھی کہا جاتا ہے، اور ان اینٹس پر جب کبھی ان کا دشمن اٹیک کرتا ہے تو یہ اپنے پیچھے پچھواڑے سے اٹیک کرتے ہیں، مطلب ایکسپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے دشمن کو خطرناک کیمیکل کے ذریعے مار دیتے ہیں۔ اور وہ ماسک مین پھر سے اٹیک کے لیے ریڈی ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ میرے کمپلیکس جو ہے ایک اینٹ سے مل کر نہیں بنا، بلکہ پورے کالونی کو مکس کر کے میرے اس کمپلیکس کو بنایا گیا ہے، مطلب بالکل اینٹینا گل کی طرح اس نے بھی بہت سارے اینٹس کا ڈی این اے انہیل کیا تھا، اور اس وجہ سے جس کسی چیز کو میں نے ٹچ کیا ہے میں اسے کسی بھی وقت مٹا سکتا ہوں ایکسپلوڈ کر کے۔ اور یہ بولتے ہوئے وہ کافی کول لگ رہا تھا۔ مسٹر جو اس کی طرف دوڑتے ہوئے بولتا ہے کہ تو یہ ٹیررسٹ اٹیک کے پیچھے بھی یہی ہے، اس کے پاس واقعی کافی خطرناک ایبلٹی ہے، لیکن یہ کافی اچھا ہوا کہ میں اسے آج نپٹ رہا ہوں یہاں۔ اور مزید سوچتا ہے کہ میں اسے آج یہیں روکوں گا تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس وہ اتنا بول ہی پاتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر سے دیکھتے ہیں گرین لائٹ کو جو کہ جا رہی تھی، اور اس کو مسٹر جو بھی نوٹس کر کے بولتا ہے کیا سوچن یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ مارکس مین بھی دیکھ کر بولتا ہے کہ اچھا یہ وہی طرف ہے جہاں می ہوا ہے، لگتا ہے اس نے پہلے ہی کام سٹارٹ کر دیا ہے، اور می ہوا شاید اس مینٹس لڑکی کا نام ہے، جس بات پر مسٹر جو بھی شوک ہو کر بولتا ہے کیا؟ تو ماسک مین جواب دیتا ہے کہ تو ماسک مین رپلے کرتا ہے کہ تم شکر مناؤ کہ تم یہاں میرے ساتھ ہو، اس طرف جو عورت ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ پھر ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، مطلب ایک ڈانس کے طریقے سے، یہ فائٹنگ ایک ڈانس کے طریقے سے کرتی ہے شاید، اور باقی ساروں کی پھٹ کے چار ہو گئی تھی اس لڑکی سے۔ پھر ہم سوچن اور انٹینا گل کو دیکھتے ہیں جہاں انٹینا گل سوچن سے بولتی ہے سوچن تم یہاں، آخر تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں ہوں؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ ان دو لڑکیوں نے مجھے بولا، وہ گرین اور یلو ہیئر والی لڑکیوں نے، کہ یہاں پر اٹیک ہوا ہے، اور بولتا ہے کہ میں نے ہانزو اور اسکورپین گرل سے بھی رابطہ کیا تھا، وہ بھی یہیں آ رہے ہیں، اپنے راستے پر ہیں، لیکن پھر کچھ دیکھ کر بولتا ہے کہ تو نیسٹ کی اسپیشل فورس بھی اس کے سامنے ناکام رہی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مینٹس لڑکے نے ان سارے فورس کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اور سوچن اس لڑکی کو دیکھ کر بولتا ہے آخر یہ کتنی خطرناک ہے، اور اتنا ہی نہیں یہ بالکل سکون سے ہے اتنے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد بھی۔ جیسے ہی سوچن اٹیک کرنے ہی والا تھا، لیکن انٹینا اگر اس کو روک لیتی ہے اور بولتی ہے رکو سوچن، اور سوچن کو سمجھاتی ہے کہ اس سے پنگا نوٹ چنگا، یہ بہت زیادہ ہی اسٹرانگ ہے، اس مینٹس مین سے بھی اسٹرانگ جس سے تم پہلے لڑے تھے، اور ویسے بھی ان اسپیشل فورس والوں نے بیک اپ بلا لی تھی، تو ہمیں کچھ دیر بس یہاں ری انفورسمنٹ کا انتظار کرنا ہے۔ وہ اتنا بول ہی پاتی ہے لیکن وہ مینٹس لڑکی فوراً سے اس کے پیچھے آ گئی تھی، اور جیسے ہی اٹیک کرنے والی تھی سوچن چلا کر بولتا ہے کہ یوز کرو اسے۔ پھر اینٹینا گل بڑی پھرتی دکھا کر اس اٹیک سے اوپر کود کر بچ جاتی ہے، اور سوچن اپنے سامنے کچھ شیل ٹائپ پکڑ لیتا ہے، اور اس مینٹس لڑکے کا وہ اٹیک اتنا پاورفل تھا کہ سوچن نے جو شیل پکڑی تھی اس کا ایک ٹکڑا اینٹینا گل کے ہاتھ میں رہتا ہے اور ایک ٹکڑا سوچن کے، جس کو دیکھ کر وہ اینٹینا گل شوک میں تھی اور بولتی ہے کیا اس نے اسے کٹ کر دیا؟ آخر یہ کیا مصیبت ہے، اس کے جو ہاتھ ہیں یہ بالکل بلیڈ جیسے ہی ہے۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے اس شیلڈ کو اس کی طرف کر دیا تھا، اور اس مینٹس لڑکی نے بھی اپنے ہاتھوں سے روک دیا تھا، ہاتھوں سے نہیں مطلب مینٹس کے ہاتھوں سے، اور پھر اس شیلڈ کو دیکھتی ہے اور ایک ہی سیکنڈ میں اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں ہی سوچن وہاں نہیں تھا اور اس کے چاروں طرف تیزی سے گھومنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ مینٹس لڑکی ایک طرف نوٹس کرتی ہے جہاں سے سوچن آ رہا تھا، اور فوراً سے اٹیک بھی کر دیتی ہے، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا یہ میری موومنٹ کو پڑھ سکتی ہے؟ اور اس مینٹس لڑکی کے وہ بلیڈ ٹائپ ہاتھ بالکل سوچن کے گردن کے قریب تھے، اور سوچن بس اتنا ہی بول پاتا ہے اب میں تو گیا، لیکن اتنے میں ہی سوچن کے ہاتھ سے
ایک سلپ یا اسپائڈر مین کا ویب جو بھی ہے لپٹ جاتا ہے اور سوچن کو بچاتا ہے اس اٹیک سے، جس سے اس مینٹس لڑکی کا اٹیک مس ہو جاتا ہے، اور یہ کرنے والی وہ سلک لڑکی تھی، مطلب یلو ہیئر والی، جس پر سوچن بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ہم اس مینٹس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل چل تھی، لیکن اچانک سے اس کو ایک اٹیک آ کے لگتا ہے، اور وہ لڑکی خوش ہوتے ہوئے بولتے ہیں کیا اس نے کام کیا، میں اپنا میز نہیں لائی اپنے ساتھ، لگتا تو ایسا ہے کہ تھوڑا بہت کام بن جائے اس سے، لیکن اتنے میں ہی ہم اس مینٹس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے اس فائر انسٹنگوشر کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا، لیکن اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوچن نے اس کو رسی سے باندھ دیا تھا اور چلا کر بولتا ہے چلو اب تمہاری باری ہوئی جن سنٹیناگل کا نام ہے، اگر کوئی بھول گیا ہو تو بتا دو، اور وہ بھی اوپر سے آتی ہے اٹیک کے لیے، اور انسیکٹ ہیومن کومبیٹ سکل کا کوئی اٹیک کرتی ہے، جس اٹیک سے اس جگہ پر کافی خطرناک امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اٹیک کافی صحیح سے لگا تھا، جس کو دیکھ کر وہ 2 لڑکیاں کافی خوش تھی اور بولتے ہیں کیا اس نے کر دیا، یہ کافی صحیح سے لگا تھا یہ اٹیک، وہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی کافی شوق تھے اور بولتے ہیں تو یہ ہے فرسٹ کلاس کی ریپرزنٹیٹیو، اور کوئی بولتا ہے کیا وہ مر گئی یا بہت زیادہ ہی انجرڈ ہو گئی ہوگی وہ مینٹس لڑکی، اور پھر ہم اینٹینا گل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ سے باہر آ رہی تھی اور اس کی بھی کچھ حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے بھی گھٹنوں میں کافی زیادہ چوٹ آ گئی تھی، جس پر سوچن فوراً سے وہاں آ کر بولتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، تو اینٹینا گل بولتی ہے ہاں میں فاسٹ ریکور کر جاتی ہوں تو گھبراؤ مت، اور یہ سب بتاتے ہوئے اینٹینا گل کافی شرما بھی رہی تھی، جس کو دیکھ کر سوچن بولتا ہے جیسے کہ مجھے امید تھی اس سے یہ کر دے گی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس مینٹس لڑکی کے پیر جو کہ ایک دم ہی اینٹینا گل کے پیچھے آ گئی تھی اور اس پر اٹیک کرنے والی تھی، اور اینٹینا گل تو اپنے پیار محبت والی جذبے میں کھوئی ہوئی تھی، سوچن کی آواز آتی ہے کہ وہ ابھی تک، اور اتنے میں اینٹینا گل نے بھی پیچھے دیکھ لیا تھا، اور پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اس ماسک مین پر، اور وہ مسٹر جو کو بتا رہا تھا کہ ہم شکاری جو ہیں وہ مونسٹر بنتے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں ایک نرک جیسی جگہ پر جسے بریڈنگ فارم کہتے ہیں، ہمیں ہرانا ایسے ہی کسی کی بس کی بات نہیں، اور پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اس مینٹس لڑکی کے اٹیک کو دیکھتے ہیں جو بالکل ریڈ کلر کا تھا اور اس سے پھول نکل رہے تھے یا کچھ اور پتہ نہیں، یا خون شاید، اور اس مارکس مین کی بات کمپلیٹ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کے لیے جو تم جیسے شیلٹر میں رہتے ہوں، اور پھر اس اٹیک کا نام ہم کو بتایا جاتا ہے اورچٹ مینٹس اسٹانس دا لون وومن، ویسے نام کافی خوبصورت ہے، اور اس مینٹس لڑکی نے یہ اٹیک بالکل اینٹینا گل کی گردن کے قریب کیا تھا، اور اینٹینا گل سے بولتی ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم ہیڈ کے بغیر کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہو، اور یہ بولتے ہوئے کافی ڈراونی لگ رہی تھی، اور سوچن بھی شوق میں تھا کہ یہ کیا ہوا، اور پھر ہم اینٹینا گل کے کیپ کو دیکھتے ہیں جو کہ خون میں سنی نیچے پڑی ہوئی تھی، ہم کو اس مینٹس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دی جاتی ہے، یہ مینٹس تو ویسے ہی ساؤتھ ایسٹ کی جنگلی علاقوں میں پایا جاتا ہے، مطلب ایشیا میں ہی ملتا ہے یہ مینٹس، اور اس کو فلاور مینٹس بھی کہا جاتا ہے، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل فلاور کی طرح دکھنے میں ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی اس کا شکار اس کے پاس آتا ہے تو یہ اپنا شکار کرتا ہے، یہ اپنے اپیرنس کے ذریعے اپنے شکار کو بیوقوف بناتا ہے، اور یہ بالکل دوسری مینٹسوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن شکار کرنے میں ان سب مینٹسوں سے اوپر ہوتا ہے، مطلب ٹاپ پر ہوتا ہے شکار میں، اور پریزنٹ میں ہم فائٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں اس مینٹس نے اینٹینا گل پر حملہ کر دیا تھا، اور سوچن بس چلانے کے علاوہ اور کچھ ریک کر نہیں پاتا، لیکن وہ مینٹس بولتی ہے کہ تو اگلا کس کا نمبر ہے اب، لیکن اتنے میں ہی ایک ہاتھ آتا ہے اور اس کو پوری طرح سے جگڑ لیتا ہے پیچھے سے، اور یہ سب کرنے والی وہ اینٹینا گل تھی، جو سب دیکھ کر وہ مینٹس بھی کافی حیران تھی کہ یہ کیا ہوا، اور پھر اینٹینا گل کے ہاتھ پر ایک کٹ مار کر خود کو چھڑا لیتی ہے، اور دور جا کر سوچتی ہے کہ کیا میں نے بالکل اس کے کٹ مارا تھا، میں شور ہوں اس بارے میں، اور پھر ہم اینٹینا گل کی اس جگہ کو دیکھتے ہیں گردن پر جہاں اس نے کٹ مارا تھا وہ اپنے آپ ہی ہیل ہو رہی تھی، پھر سوچن بھی پیچھے سے اینٹینا گل کو بولتا ہے کیا تم ٹھیک ہو، جس پر اینٹینا گل بولتی ہے ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پھر ہم پاسٹ کا کچھ سین دیکھتے ہیں جہاں اینٹینا گل کا اسائنمنٹ پروفیسر جی اس کو دینے سے پہلے اس کو کچھ سمجھا رہا تھا،
اور پروفیسر اینٹینا گل سے بولتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے کمپلیکس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بات ہمیں پوری بتائی نہیں جاتی اور ہم اس فائٹ کو دیکھتے ہیں جہاں اینٹینا گل اور اس مینٹس کی فائٹ ہو رہی تھی۔ اینٹینا گل اچھل کر اس مینٹس پر اٹیک کرتی ہے تو وہ مینٹس نیچے ہو کر اس اٹیک سے ڈوج کرتی ہے اور مینٹس آگے جا کر پھر اینٹینا گل پر سلیش اٹیک کرتی ہے، لیکن اینٹینا گل ان کو ڈوج کرتی ہے مگر پھر بھی کچھ کٹس اس کو لگ جاتے ہیں۔ اینٹینا گل سوچتی ہے کہ اس کے اٹیک کافی امپریسو ہیں لیکن پھر بھی یہ اتنے فاسٹ نہیں ہیں، اب مجھے ان کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر اینٹینا گل ایک حملہ کرتی ہے جس کو مینٹس اوپر جم کر کے ڈوج کرتی ہے، جو دیکھ کر وہ اینٹینا گل اپنا دوسرا ایک مکہ ریڈی کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ بس میں اگر اس کے ویک پوائنٹ پر ایک ہٹ مار دوں تو شاید میرا کام بن سکتا ہے، اور حملہ کر دیتی ہے، لیکن اس کو بھی وہ مینٹس ڈوج کر دیتی ہے، جو دیکھ کر اینٹینا گل شوق میں تھی اور بولتی ہے کیا میں اس کو ہٹ ہی نہیں کر پا رہی۔ اینٹینا گل یہ سوچ ہی رہی تھی لیکن اتنے میں ہی اس کے ہی بالکل قریب اس مینٹس کا اٹیک آ گیا تھا اور اینٹینا گل سوچتی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے اب میرے لیے، مگر اتنے میں ہی ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل اس کی سائڈ سے آتا ہے اور اپنا اٹیک اس مینٹس پر لینڈ کرتا ہے، اور پھر اینٹینا گل کے پاس لینڈ ہو کر بولتا ہے کہ میں نے اس پر اپنی فل سپیڈ سے اٹیک کیا ہے، اگر یہ نارمل ہوئی تو یہ انکانشیس ہو جائے گی، لیکن ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جس کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، بس چھوٹی موٹی خروچیں آئی تھی اور پھر پلک جھپکتے ہی اینٹینا گل کے پاس اس کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتی ہے، جو دیکھ کر سوچن چلا کر بولتا ہے کہ وہ پھر سے اینٹینا گل کے پاس جا رہی ہے، دھیان سے لڑنا، لیکن اینٹینا گل نے بھی اس کے اٹیک روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر اگلے پینل میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارا بلڈ، وہ بلڈ دیکھ کر تو دوسری لڑکیاں کافی ڈر جاتی ہیں اور وہ مینٹس سوچتی ہے کہ اس بار میں 100% شور ہوں کہ میں نے کٹ کیا ہے اس کو، لیکن اتنے میں ہی ایک ہاتھ آتا ہے اینٹینا گل کا اور اس کو چہرے سے پکڑ کر نیچے زمین میں چپکا دیتی ہے۔ یہ اٹیک اپنے اوپر ہوتا ہوا دیکھ کر وہ مینٹس کافی گھبرا گئی اور سوچتی ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، وہ اتنا بول ہی پاتی ہے لیکن اتنے میں ہی اینٹینا گل نے اپنا دوسرا اٹیک ریڈی کر دیا تھا، وہ مینٹس کسی طرح سے اینٹینا گل سے خود کو چھڑاتی ہے اور سوچتی ہے کیا اس کے پاس کمال کی ریجنریشن سکل ہے۔ سوچن اینٹینا گل کو دیکھ کر بولتا ہے کہ کیا تمہاری انجری پھر سے بھر گئی، یہ بس تمہاری کمپلیکس کی وجہ سے ہے نا؟ پھر ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتی ہے اچھا تو یہ بات ہے، میں سمجھ گئی، تو تم ایک کوکروچ ہو ہے نا؟ جو بات سوچن اور اینٹینا گل بھی سن رہے تھے، تمہارے پاس جیسے موومنٹ ہے یا ہیلنگ ایبلٹی ہے یہ بس کوکروچ کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے ایسی خطرناک ہیلنگ نہیں سنی تھی جو گلے پر کٹ لگنے کے بعد بھی خود کو ہیل کر سکے ایسی ایبلٹی۔ اور پھر اینٹینا گل سے پوچھتی ہے آخر تم نے وہ کیسے کیا؟ اور پھر اینٹینا گل کو وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں جہاں وہ مرنے کے قریب تھی اور پھر سے زندہ ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں پروفیسر اور باقی سب نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا جہاں انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ملٹیپل کوکروچ کے ڈی این اے سے انفیکٹڈ ہوئی ہے، وہ کوکروچ تقریباً 1000 سے زیادہ تھے، ویسے تو اس کا سکسیس کا چانس بہت کم ہے لیکن تم کسی طرح سے زندہ رہی۔ اور پھر ہم اس ٹائم کا سین دیکھتے ہیں جہاں پروفیسر اینٹینا گل کو اس کا اسائنمنٹ دے رہا تھا اور یہ سب پروفیسر ہی بول رہا تھا اینٹینا گل سے، وہ پہلی والی باتیں جہاں پروفیسر بولتا ہے کہ تمہاری ایبلٹی کافی خطرناک ہے لیکن تمہیں اس کو یوز کرنا نہیں آتا، تو تمہارا اسائنمنٹ یہ ہوگا کہ تم اسے فلی کنٹرول کرو، اور اینٹینا گل کو سمجھاتا ہے کہ تم 1000 سے زیادہ کوکروچز کے ڈی این اے انہیل کر چکی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک نیوکلیئر بوم کو بھی سروائیو کر سکتی ہو، تمہارے پاس ایسی خطرناک ریجنریشن ایبلٹی ہے، لیکن اینٹینا گل بولتی ہے اگر میں اسے کرنے میں کامیاب بھی ہوئی لیکن پھر بھی مجھے یہ پاور پسند نہیں ہے، لیکن اب سے میں اسے یوز کروں گی۔ اور پھر ہمارا سین پریزنٹ میں آتا ہے جہاں اینٹینا گل ریڈی تھی فائٹ کے لیے اور وہ مینٹس سوچ رہی تھی، اور پھر ہم اس مینٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی سے بولتی ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ اس کا وہ دوسرا ٹیچر تھا، وہ پہاڑ پر کھڑا ہوا آدمی، اور مینٹس گل اس سے بولتی ہے کہ میں ایک ایسی یونیک ایبلٹی والے سے ملی ہوں، اب مجھے پتا نہیں اس سے کیسے ڈیل کروں۔ جو بات سن کر اس کا ٹیچر اس کو بولتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے اکثر ایسے دشمن بن جاتے ہیں جو کہ کچھ الگ ہوتے ہیں اور یونیک ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہوتا اگر ان کو کھا لیا جائے، لیکن ابھی کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہی ہماری پہلی ذمہ داری ہے، تو ابھی کے لیے تم نے بہت ان کا دھیان کھینچ لیا تو ان کو چھوڑو اور اپنی اولڈ ٹیم کو جوائن کرو۔ جو بات سن کر وہ مینٹس لڑکی بھی وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے، ان پر کچھ سلیشز مار کر سوچن اور اینٹینا گل پر، جو دیکھ کر سوچن بولتا ہے کہ وہ بھاگ رہی ہے رکو اسے، اور اس کے پیچھے جانے لگ جاتا ہے تو اینٹینا گل بولتی ہے کہ تم اس کے پیچھے جاؤ، وہ کہیں اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے اور میں یہاں جو زخمی ہے ان کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں۔ سوچن بھی ٹھیک ہے بول کر اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ اینٹینا گل پھر سوچتی ہے کہ یہ لڑکیاں ابھی چھوٹی ہے
جیسے ایک اسکول گرل جو ہوتی ہے اس ایج کی ہے ابھی، لیکن اتنے ایج میں اتنی خطرناک پاور ہے اس کے پاس۔ تو یہ ہوتا ہے فوڈ ٹریننگ کا اثر، اور پھر ان زخمیوں کو دیکھ کر بولتی ہے کہ پہلے مجھے انہیں یہاں سے لے جانا ہوگا، ان کی جان خطرے میں ہے ابھی، اور پھر میں اس بارے میں سوچوں گی۔ ویسے سوچن نے کہا تھا کہ اس نے ہانزو اور اسکورپین گل کو بلایا ہی، آخر وہ اب تک آئے کیوں نہیں؟ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اسکورپین گل اور ہانزو کو دیکھتے ہیں، جن کو کوئی بول رہا تھا کہ میں ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ تم سب لوگ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو، لیکن اب دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے دوستوں کی مدد کرنے جا رہے ہو، جہاں میوا پہلے سے ہے۔ اور اس لڑکے نے ایک بڑا آدمی اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا، اور یہ کافی اسٹرانگ بھی لگ رہی تھی یہ لڑکی، اور جس کو اٹھا رکھا تھا وہ تو بیچارہ درد سے کاپ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسکورپین گرل بولتی ہے کہ مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، لیکن یہ اچھا ہوگا کہ پہلے تم اس آدمی کو نیچے اتارو اور پھر ہم سے بات کرو، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی بھی اس کو طرف دیکھ کر بولتی ہے ہاں تم ٹھیک ہی بول رہی ہو، یہ بول کر اس پر اور فورس اپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس لڑکے کی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے اور پیٹ وغیرہ سے خون بھی نکلنا شروع ہوتا ہے، جو دیکھ کر اسکورپین گل اور ہانزو سیریس ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی اس کو سائڈ میں پھینک کر بولتی ہے کہ یہ لو، میں نے اسے اب نیچے پھینک دیا، اب تم خوش ہونا، اور یہ بول کر کافی ہنس بھی رہی تھی، جو دیکھ کر اسکورپین گرل اس کو گالی دیتے ہوئے اس پر اٹیک کر دیتی ہے، جو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے کہ تم اسی طرح سے ریکلسلی اس پر اٹیک نہیں کر سکتی، لیکن اس لڑکی نے بڑی آسانی سے اسکورپین گرل کا اٹیک اپنے ہاتھوں سے روک لیا تھا، اور بولتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے اسٹرینتھ کو دکھانے میں کافی ماہر، میں بھی اسی طرح سے ہوں، میں بھی اپنی طاقت کو دکھانا زیادہ پسند کرتی ہوں، تو کیا اب تم دیکھنا چاہتی ہو کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ اسٹرانگ ہے؟ یہ وہ بڑے ہنستے ہوئے بول رہی تھی اسکورپین گرل سے، اور